اس میں یہ تھا کہ اس کی جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو اس نے کیا یا وہ کے میننگ میں آتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو رولر بنائیں گے یعنی اس کو جمع میں کیسے بناتے ہیں، تو اس کا میتھڈ آپ نے بتایا تھا کہ آخری حروف میں سے ہم زبر کو ہٹا کے پیش لگاتے ہیں اور آگے واو اور الف کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے ورڈ ہے آمنا، وہ ایمان لایا، تو آمنا کو ہم چینج کر دیں گے آمنو، یعنی نون پہ سے ہم نے زبر ہٹا کے اور پیش لگایا اور واو اور الف کا اضافہ کیا، اس کا مطلب ہے وہ ایمان لائے. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ. اور جب اگر آپ کا واحد اسنے والا ہو تو پھر آپ جمع میں کیسے کریں گے؟ جیسے واحد کا تجمہ اس نے کیا، اس کی کوئی اگزامپل دیں گی؟ جی، جیسے ایک ورڈ ہے ذکرا، اس نے ذکر کیا، تو اس کو چینج کریں گے ذکرو، انہوں نے ذکر کیا. ویری گڈ ویری گڈ، ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیر، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. چلیں ہم اسی کو انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ ہینڈ ریز کیجیے. اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری پہلی کلاس ہے. جی سسٹر غوثی، آپ نے سن لیا جو آپ کو بتایا گیا؟ جی جی. چلیں الحمدللہ. تو آپ نے اس کو سمجھ بھی لیا؟ سمجھنے میں تھوڑا دقت ہوئی باجی. آپ انشاءاللہ کوشش کروں گی اور آگے آپ کو پڑھاتے ہیں اس میں آپ انڈرسٹینڈ کروں گی. ٹھیک ہے. ویسے ہم گروپ میں، آپ گروپ میں ہیں نا، گروپ میں ہم نے کافی ساری چیزیں بھیجی ہوئی ہوتی ہیں اور مزید بھی ہم بھیجیں گے آج انشاءاللہ. سسٹر عائشہ نے اس کو انگلش میں بھی ایکسپلین کیا ہے اور میں اردو والا نوٹس پھر دوبارہ بھیج دوں گی. یہ رومن انگلش یا انگلش کا؟ جی. آج کا جو لیسن ہے، پھر آج ہم ایک نیا لیسن پڑھنے شروع کر رہے ہیں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جو سسٹرز جنہوں نے پچھلے اس میں کلاس اٹینڈ کی ہے، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں؟ ان کو سب سمجھ آتا ہے؟ ہیلو جی جی جی، آپ کو سب سمجھ آ گیا اگر آپ نے لاسٹ ٹائم کلاس کی تھی اٹینڈ؟ ہاں الحمدللہ. ہوم ورک بھی کر کے گئے تھے، بٹ تھوڑا مسٹیک تھا، بٹ اوکے الحمدللہ. ہاں اچھے سے سیکھ لیا الحمدللہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر آج کا ہم نے سبق انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بھیجتی ہوں، میں شیئر کروں گی. پہلے میں گروپ میں کر دیتی ہوں اور تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا، اور اس کے بعد کہیں سے میں شیئر کرتی رہوں گی تاکہ آپ کے پاس پھر یہ چیزیں آرام سے پڑی ہوں نا، مشکل نہ ہو.
آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جی آ رہی میم، آ رہی جی سزا. جی الحمدللہ. جی سبق نمبر 8 زیر زبر. جی اب سبق نمبر 8 وہ ویسے لکھا گیا کیونکہ وہ جو پہلے تھے وہ سبق آپ لوگوں کے کافی جب لمبے چلتے ہیں تو پھر یہاں تک 8 کیا لگتا ہے، لیکن بیسیکلی آپ لوگوں کا یہ اب تیسرا ہی سبق ہے. ٹھیک ہے، کون سا سبق ہے؟ تیسرا. کیونکہ پہلے پہ آپ نے 2 زبر 3 زبر کو سمجھا، دوسرے پہ آپ نے کیا کیا، اس کی جمع بنانا سیکھی اور وہ بھیجی. اب یہ تیسرا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو حرکات لگی ہوتی ہیں لفظوں پہ اس کے کوئی معنی بنتے ہیں یا نہیں. اب یہ ہے زیر زبر پیش، ہم اردو میں بولتے ہیں، تو دمہ فتح کسرہ ہم کس میں بولتے ہیں؟ عربی میں. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہاں پہ اگر لفظ پہ ہمارے پیش ہوگا تو اس کے الگ سے معنی ہوں گے، یعنی دمہ ہوگا تو الگ سے معنی ہوں گے، اگر فتحہ ہوگا تو بھی الگ سے معنی ہوں گے، اور جب کسرہ ہوگا تو اس کے معنی بھی مخصوص الگ سے ہوں گے. تو اب ہم اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا معنی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کا آپ کو بتایا گیا انگلش میں بھی اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ انکلز پین، ٹھیک ہے، اور پھر کہیں کہ فرینڈس پین، پھر آپ کہیں انکلز ہاؤس، فرینڈس ہاؤس، انکلز فرینڈ، فرینڈس انکل. یعنی دونوں طرح سے یہ پھر ہو سکتا ہے، لیکن 2 لفظوں کو جب جوڑا گیا ہے تو عربی میں جب جوڑا گیا تو اس میں کیا ہو گیا، ہمیں حرکات لگائی ہم نے، جس کی وجہ سے اس کا ہمیں فرق پتہ چل گیا. حرکات جو ہے نا اس کی خوبصورتی کس اور کس میں ہے؟ صرف عربی کی پہچان ہے، باقی کہیں آپ کو اس طرح نظر نہیں آتا، نہ تو اردو میں اور نہ ہی انگلش میں. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سسٹر، جی یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ. چلے اب نیکسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نام پر پیش ہو، یعنی اگر نام پر پیش ہو تو ہم اس کے معنی کیا کریں گے کہ کام اس نے کیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ کام کرنے والا جو ہے کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا کورس وداؤٹ گرامر ہے، لیکن آپ میں سے کافی سارے لوگ جو ہے نا گرامر کو جانتے ہیں، تو اس لیے میں ساتھ بتانا چاہوں گی. ویسے میں بتانے کا یہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ وداؤٹ گرامر تو ہم اسی طرح ہی پڑھاتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے آسانی کے لیے میں بتا دوں کہ کام اس نے کیا سے کیا مراد ہے کہ یعنی کام کرنے والا، فاعل. ٹھیک ہے، جیسے ہے نیچے اگزامپل دی گئی ہے کہ خلق اللہ. اب اللہ کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا کیا، یہ والا کام کیا. تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا. خلق ہمارا 2 زبر 3 زبر والا ہے، اس نے پیدا کیا. لیکن جب ہمارا آگے نام آ گیا تو اس نے والا ترجمہ ہم رہنے دیں گے، پھر ہم ڈائریکٹ کریں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. کیونکہ اگر ہم کہیں کہ خلق اللہ، اس نے پیدا کیا اللہ نے، تو آپ خود سوچئے کہ کس طرح عجیب لگتی ہے یہ ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اگر خالی 2 زبر 3 زبر والا ورڈ ہوگا تو ہم اس نے کیا یا وہ والا ترجمہ کرتے ہیں، جیسے خلقہ اس نے پیدا کیا، یا آمنا وہ ایمان لایا. لیکن جیسے ہی آپ کے ساتھ اس کے آگے کوئی نام آ جاتا ہے اور اس کے اوپر دمہ ہو، فتح ہو، کسرہ ہو، تو ترجمے میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی. خاص طور پہ دمہ کے وقت کیا ہو جائے گا کہ خلق اللہ، ہم اس نے کیا والا ترجمہ نہیں اب کریں گے، ہم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، پھر ہم نام کا نام لیں گے. اتنا کلیئر ہے آپ کو؟ جی استاذہ جی. اگر پیش آیا تو ہم جی پلیز جی تھوڑا ایک سمجھا تو. جی اگر پیش آیا تو ہم اس نے والا ترجمہ نہیں کریں گے. جیسے اگر خالی آپ کو خلق کا نظر آئے تو آپ کہیں گے اس نے پیدا کیا. اچھا اچھا، اگر خلق کا کے آگے ایک نام آ گیا، جیسے یہاں پہ اب نام آ گیا، اسم جلالہ آ گیا نا، خلق اللہ، اور اس کے ہاں اوپر اوکے دمہ اوکے، بھی ہے، تو اب ہم ترجمہ کریں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اب ہم اس ہاں نے پیدا کیا والا ترجمہ نہیں کریں گے. یعنی
ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے پیدا کیا اللہ نے. تو یہ تو تھوڑا عجیب و غریب ترجمہ ہو جاتا ہے نا. بار بار ہم 2 بار نہیں تو نہیں کریں گے, ہم اس کو وضاحت سے یعنی فصاحت سے ذرا بیان کریں گے. ہم کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اب کلیئر ہے آپ کو سسٹر؟ الحمدللہ. چلیں, اب اگر نام پر زبر ہو تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں, یہ میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. اگر نام پر زبر ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کام کسی اور نے کیا ہے, اس نے خود نہیں کیا, یعنی اس کا ترجمہ کو سے ہوگا. اس کا ترجمہ کس سے ہوگا؟ کو سے ہوگا. پھر اس میں ہم لازمی اس نے والا ترجمہ کریں گے تو ہی ہمارا صحیح رہے گا, ورنہ اس طرح نہیں رہے گا, کیونکہ اس نے اب کام نہیں کیا. یعنی گرامر کی زبان میں آپ اسے مفعول کہتے ہیں, جس کے اوپر فتح لگ جائے. اسم کے اوپر اگر فتح آ جائے اعراب کے طور پر, تو اس کو ہم اب کیا کریں گے, ہم اس کو ترجمہ کو سے کریں گے. جیسے اگزامپل دیجیے, وَعَلَّمَ آدم, اور اس نے سکھایا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے, اگر میں اس کا ترجمہ کروں جیسے علامہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے سکھایا. ٹھیک ہے, واو یہاں پہ حرف عطف ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ اور. تو ہم اب کیا کہیں گے؟ وَعَلَّمَ آدم, اور آدم اس کو نے سکھایا. سکھایا. ہاں, اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اگر میں یہاں پہ اگر میں کہہ دوں کہ وہ اس نے والا ترجمہ یہاں پہ اب زبر پہ نہ کروں اور میں کہہ دوں کہ آدم علیہ السلام نے سکھایا, تو الٹا غلط ہو جائے گا, کیونکہ ترجمے میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا ہے, انہوں نے خود نہیں سیکھا. اس لیے ترجمے کا ہم نے کو لائے ہیں اور اس میں فرق کو واضح کیا ہے. ہم نے کیا؟ وَعَلَّمَ آدم, اور اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. کلیئر ہے اب آپ کو, یا کوئی پوچھنا چاہتا ہے؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے. دیکھیں اگر سوال نہیں ہے تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئی سوال نہیں ہے, ہم سمجھ گئے. کچھ نہ کچھ ضرور بولیے. اب جب بولیں گے نہیں تو مجھے کہاں سمجھ آئے گا کہ آپ کو سمجھ آئیے. کچھ بھی سمجھ میں آیا سزا. ابھی جب نیا بار کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا, جب سمجھتے تو نہیں. ٹھیک ہے, باجی یہ اب وَعَلَّمْنَا آدم. جو سیکنڈ ورڈ, جی آدم, وہ تھوڑا سی جی بولیے سسٹر, کچھ آگے پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو سیکنڈ ورڈ ہے نا باجی, وہ سیکنڈ وَعَلَّمْنَا آدم. جی جی, آواز آپ کی آ رہی ہے لیکن بہت کم آ رہی ہے, تھوڑا سا اونچا بولیے. وہ جو سیکنڈ ورڈ میں نے باجی وَعَلَّمْنَا آدم, اس کا نہیں جی سمجھ. اچھا, تو اس کا آپ کو کیا سمجھنی ہے؟ دیکھیں میں نے یہ بتایا ہے کہ جیسے آپ نے پیش والے کا ترجمہ کیا نا کہ اس میں نے آ گیا. پیش کا ترجمہ ہوتا ہے نے, ٹھیک ہے, تو ترجمے میں نہیں آیا گیا کہ آپ نے اس نے والا ترجمہ نہیں کیا, بلکہ آپ نے کیا اللہ نے پیدا کیا. لیکن جب زبر آ جائے تو آپ اب اس نے والا بھی ساتھ کریں گے, پھر ترجمے میں کو آ جائے گا. یعنی چھوٹے چھوٹے آپ کو ہنٹ دیے گئے ہیں کہ ترجمہ آپ کس طرح کریں گے تو درست ہوگا. جیسے اب یہاں پہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ, اور پھر ہم کہیں گے اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو, یا اور اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. یعنی جب وہ آ گیا آپ کو ایک تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ زبر ہے تو اس میں ہم نے ترجمے میں لازمی کو لانا ہے, اور آپ کو اس ساتھ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کام اس نے جو اسم ہے یعنی جو نام آیا ہے, جیسے یہاں پہ آدم علیہ السلام کا نام ہے, کہ اس نے خود کام نہیں کیا, اس کے اوپر کام ہوا ہے, اس لیے ہم اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفعول. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ گرامر سمجھتے ہیں تو جو فاعل ہوتا ہے وہ کام کرنے والا ہوتا ہے. مفعول کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا جائے. اب یہاں پہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے, اس نے خود نہیں کیا.
اب کلیئر ہے آپ کو؟ جی باجی جی جی چلے الحمدللہ. اگر نام پر زیر ہو تو اس کا جو ہے نا ترجمہ اس طرح ہوگا کا کی کے. اس کا مطلب ہے ملکیت کا اظہار. اگر نام پر زیر ہو تو ملکیت کا اظہار ہوگا. اس کو ہم شو کریں گے ترجمے میں کا کی کے لا کر. کیسے میں آپ کو بتاتی ہوں. جیسے کتاب اللہ ہی تو اب ہم کیا ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب. اب ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے کہ جب بھی یہ کا کی کے والا ترجمہ آئے گا تو دونوں طرف سے آپ کے اسم ہی آئیں گے, نام ہی آئیں گے. یعنی جیسے یہاں پہ خالق کا ہے, یہ ایک فعل ہے, فعل ماضی. یا علم ہے, یہ بھی 2 زبر 3 زبر کا ہے, یعنی ماضی کا ہے. یہاں پہ اب 2 زبر 3 زبر والے اس طرح نہیں آئیں گے, کیونکہ 2 زبر 3 زبر کی جو پہچان تھی وہ یہ تھی کہ یا تو تینوں حرف پہ زبر آئے گا یا درمیان والے حرف پہ زبر زیر پیش کچھ آ جائے گا اور پہلے اور آخری حرف پہ زبر آئے گا. ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کتاب اللہ ہی, آپ کو یہاں پہ 2 زبریں اور ایک زیر تو نظر آ رہی ہے, لیکن شروع کے حرف پہ ہی کسرہ آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی آپ کو فرق سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی فعل نہیں ہے یا 2 زبر 3 زبر کا نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو پہلے اور آخری حرف پہ لازمی زبر رہتا ہے. یہاں پہ تو شروع میں ہی زیر آ گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک نام ہے. اور ویسے اردو کے حساب سے بھی آپ لوگ الحمدللہ سب سمجھتے ہیں کہ کتاب بس ایک چیز کا ہی نام ہے نا. ایسا ہے نا؟ کلیئر ہے اب آپ کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. چلیں اب جو ہے نا میں نیکسٹ سلائیڈ کرتی ہوں, اس کو آپ نے کرنا ہے. بہت آسان ہے. آپ نمبر 1 سے شروع کریں. نمبر 1 پہ ہیں سسٹر سعیدہ سلمہ. اب مجھے نام نظر نہیں آئیں گے, تو جو ہوسٹ ہیں وہ نام پکارتی جائیں اور اس کے بعد جو ہے اسی حساب سے میں پھر لیتی جاؤں اسٹوڈنٹ. استاذہ میں نام بولتی ہوں, میں نام بولتی ہوں, پھر یہ لوگ مائک بولے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ سسٹر بولیے. سلمہ نمبر 1 آپ. سسٹر سلمہ نمبر 1 آپ ہے. ہاں ہاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولیے, میں کچھ سمجھ میں آیا تو بولتی ہوں استاذہ میں. جی آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اب کیا کرنا ہے, یہاں پہ ہے کہ جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے نا, اس کے ساتھ ہم نے جو ارد گرد جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں, یعنی 2 زبر 3 زبر والے ہیں, اس کے ساتھ ہم نے جوڑنے ہیں. کیونکہ جی آپ کو اللہ پہ پیش نظر آ رہے ہیں, اللہ کے آخری حرف پہ آپ کو پیش نظر جی. آ رہی ہے نا, سمیع اللہ, نظر آ سمیع ویری اللہ. گڈ. آپ پورا پڑھ لیجئے, کیونکہ ابھی آپ سیکھ رہے ہیں نا. ویسے تو ہم تجوید کے رول سے پڑھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہیلو. سمیع اللہ, لیکن اب آپ یہاں پہ پڑھیے سمیع اللہ, تاکہ سب کو پتہ چلے یہاں پہ آخر میں دمہ ہے. ہلو استاذہ. جی اب ترجمہ کیجئے. آپ نے ملایا صحیح ہے, آپ ترجمہ کیجئے سسٹر سلمہ. آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی. سسٹر سلمہ کی آواز مجھے نہیں آ رہی یا آپ سب کو نہیں آ رہی؟ جی نہیں آ رہی ہوں, مجھے لگتا ہے ان کے بالکل بھی نیٹ نہیں آ میں رہی. کوئی مسئلہ ہے. سسٹر سلمہ اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ چلیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, چلیں نیکسٹ سسٹر کو لیجئے انشاءاللہ. نمبر 2 کو کیجئے. نمبر 2 جو بھی سسٹر ہیں پلیز مائک اوپن کیجئے. سسٹر نور آپ کی باری ہے. سسٹر نور. جی 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 سسٹر نور, آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ اس کو ساتھ جوڑیے لفظ کو اسم اللہ کے ساتھ, اور اس کے بعد ترجمہ کیجئے. نام اللہ اللہ پہلے کیا آپ لفظ بولتے جوڑیں ہیں گے, پہلے آپ لفظ جوڑیں گے. یہاں پہ آپ پڑھیے نا, ساتھ میں لکھا ہوا ہے, اب دائرے کے تمام الفاظ کے بعد لفظ اللہ لگا کر ترجمہ کیجیے. جیسے ایگزامپل ہے خلق اللہ, اللہ نے پیدا کیا. اب اسی طرح آپ پہلے لفظ بولیں گے اور اس کے بعد اللہ کا نام آگے جوڑیں گے. صدق اللہ صدق اللہ صدق اللہ. ویری گڈ. اس طرح دمم بھی بولیے. جی بالکل. اب بتائیے.
اچھا اس کا ترجمہ صدق اللہ، اور دوسرا ایڈ کر کے نا میرے دوسرا نمبر تھا پہلے ہی. نہیں صدق اللہ، پھر آپ اس کا ترجمہ کیجئے نا پہلے آپ. صدق اللہ، اللہ صدق اللہ سچا ہے. نہیں دیکھیں، اب آپ ترجمہ 2 زبر 3 زبر کے حساب سے کریں گے، لیکن اب اس نے والا نہیں کریں گے، صرف نے لائیں گے تو آپ کہیں گے اللہ نے سچ کہا. کیا اچھا، اللہ، اللہ نے سچ. کیونکہ اب آپ کے اس کے آخری حرف پہ دمہ آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کام کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے خود یہ اللہ. کام کیا ہے. اوکے اوکے. ہاں امر ویسے اللہ، اگر اللہ صادقہ کے کا حکم سبد سے، ہوگا نا، اللہ کے دیکھیں حکم، امر پہلے ذرا اللہ. سنیے، ہاں پہلے اوکے ذرا اوکے. سنیے. ہاں جیسے صدقہ ہے، صدقہ کا ویسے ترجمہ ہوتا ہے کہ اس نے سچ کہا. اچھا. اب جب ہم نے اسم اللہ لگا دینا ہے کیونکہ وہ دمہ کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے فعل وہی ہے، تو ہم وہی ترجمہ کریں گے. پھر ہم کریں گے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے سچ کہا اللہ نے، پھر ہم صحیح کہیں گے صحیح. اوکے اللہ نے سچ کہا. اب آپ ایک اوکے. لفظ اور بولیے تاکہ آپ کا ترجمہ صحیح ہو. امر اللہ، ہوں اللہ کے حکم سے. نہیں پھر آپ وہی بات کر رہی ہیں نا، آپ اس میں اچھا. کہا کہ کیوں لا رہی ہیں؟ اپنے ترجمے میں نہیں لانا ہے. لفظ نہیں لائیں گی تو ہی آپ کا ترجمہ درست ہوگا. دوبارہ کیجئے. ٹرائی کر رہے ہوں. ہاں جی کیجئے. امر سر میں اللہ. بولتی ہوں. ایک منٹ پلیز، آپ باقی سب خاموش رہے ہیں ابھی. آپ کی جب آپ کا نام لیا جائے تب اس وقت بولا کیجئے، جب کوئی اور بول رہا ہو درمیان میں پلیز تنگ نہ کریں. جی نہیں میرے فرسٹ نمبر تھا. جی سسٹر نور. ہاں میں ٹرائی کر. ہاں آپ کے دیکھیں سامنے مثال لکھی ہوئی ہے خلق اللہ، وہاں پہ ترجمہ کیسے ہے؟ آپ نے اسی اللہ نے پیٹرن پیدا پہ اس کا کیا. ترجمہ. ہاں تو پھر اچھا. اب امر اللہ، ساتھ میں آپ کو یہاں پہ تو میننگ بھی لکھے پڑے ہیں اللہ تو نے آپ. حکم کیا، اللہ نے حکم ہاں کیا. ویری گڈ. اللہ نے حکم دیا. حکم کیا نہیں اچھا. ہوتا، اور جب ہم اردو میں کرتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا. حکم دیا. اچھا. ہاں اوکے. کیا کا لفظ نہیں بولیں گے. ہاں اب آپ کو اگر کلیئر ہو گیا تو صرف میں آپ سے ایک اور ورڈ کرواؤں گی، اور وہ میں اچھا. خود بتاؤں گی کہ کون سا ہے. کلیئر ہے اب آپ اوکے. کو؟ ہاں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ نزل آئے نا، اس کے میننگ ہوتے ہیں اتارنا. اب آپ اس کو جوڑیے اللہ کے ساتھ. نزل اللہ کیجیے. پہلے عربی بھی پڑھیے. اللہ نے نازل کیا. ویری گڈ ویری گڈ. اب آپ کو کلیئر ہو گیا یہ لیسن؟ ہاں الحمدللہ کلیئر ہو. کون سا لیسن؟ پیش والا. ابھی آپ پیش والا پڑھ رہے ہیں. ہاں اوکے اوکے. آئی ایم سو سوری. میں نے کہا کہ آپ انشاءاللہ. عربی بھی پڑھیے سسٹر نور. ہاں عربی بھی پڑھیے. آپ نے صرف ٹرانسلیشن کر دی. لفظ کو اللہ کے ساتھ جوڑیے، عربی بھی کیجیے. یہی اچھا. لفظ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی عربی پڑھیے. امر اللہ، اللہ نے حکم کیا. اللہ نے حکم دیا. یا مت کیجیے. اللہ نے حکم دیا. اوکے. ہوں انزل اللہ، انزل اللہ. ہوں ٹھیک نزل ہے. اللہ. دونوں کے میننگ سیم ہے، اتارنا کیا ہی اچھا. ہے آپ نے. اب ہاں اللہ نے نازل کیا. ویری گڈ ویری گڈ. یہی کچھ میں سننا چاہ رہی تھی. چلیں اب آپ اپنا مائک بند کیجیے. سسٹر سلمہ اب آپ واپس آ گئی ہیں تو آپ اپنا کیجیے مکمل اس کو، کیونکہ اس وقت ہم آپ کو بلا رہے تھے اور آپ بالکل نہیں بول پا رہی تھی. آپ سامیہ اور کلمہ سے کیجیے. پہلے سامیہ کو جوڑیے پھر کلمہ کو جوڑنا پڑے. اللہ سمیع اللہ، ہوں سمیع اللہ. ہوں اللہ نے سنا ہے. ویری گڈ ویری گڈ. ٹھیک ہے. اللہ نے سنا. قال ہے نہیں لگائیں اللہ، گے کیونکہ ہے نہیں لگانا آپ نے. اللہ نے سنا، یہاں پہ. اللہ نے ہاں سنا. قال ویری گڈ. اللہ، نہیں کلم اللہ، جو کلمہ لکھا ہوا ہے نا اس کو جوڑیے. کلم کلام کا جو لکھا. کلم ہاں اللہ،
अल्लाह ने कलाम क्या. वेरी गुड वेरी गुड, बस ठीक है, आपको क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह. जी नेक्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह. नंबर 4 पे मैं हूँ सैयद अफशा. जी सैयद अफशा, आप वादा और अनामा को बल्कि हदा को कीजिए. वअदल्लाहु, अल्लाह ने वादा किया. वेरी गुड हदल्लाहु, अल्लाह ने हिदायत. वेरी गुड वेरी गुड. आप जरा अपनी फ्रेंड्स को एक दफा फिर बताइए कि आपने कैसे इसको किया, कि अगर खाली वादा हो तो उसका तर्जुमा आप कैसे करेंगी. अगर सिर्फ वादा होता तो हम इसका तर्जुमा करते उसने वादा किया, लेकिन वेरी गुड. यहाँ पर अल्लाह जो हमने लगाया है उसके अल्लाह के नाम के आगे पेश है, तो हम उसका तर्जुमा करेंगे अल्लाह ने वादा किया. ने का जब वेरी पेश गुड आता है वेरी तो गुड, उसका तर्जुमा ने से आता है. ने से आता है. वेरी गुड, आप सब आप समझ लीजिए. जज़ाकुमुल्लाह खैर सिस्टर अफशा. चलें नेक्स्ट सिस्टर. जी जी, मैं कौन सा करूँ? आप कौला को मिलाइए इस्म अल्लाह के साथ. कौन सा? कौला, कौला हदा के ऊपर है. अच्छा, काला. काला, वैसे काला का क्या मीनिंग है? कौला कहने की मीनिंग में आता है ना. अच्छा, काला. आप पहले अल्लाह ने जोड़िए ना कहा. उसको. आप पहले उसको अरबी भी पढ़िए ना. अरबी कैसे पढ़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे. का कान अल्लाहु. वेरी गुड. अब तर्जुमा कीजिए. अल्लाह ने काला की मीनिंग क्या है? अल्लाह ने कहना की मीनिंग में आता है कौला. अल्लाह ने कहा. वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा. नेक्स्ट सिस्टर इंशाल्लाह. नंबर 6 पे. जी आप जोड़िए इत्तखज़ा को अल्लाह के साथ. इसको अल्लाह के साथ जोड़िए. कैसे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी गई है, तो पहले आपने लफ्ज बोलना है, फिर अल्लाह कह देना है. चले आप इसी को जोड़िए, खत्म अल्लाह को कीजिए. खत्म अल्लाह, अल्लाह जी मोहर लगा दिया जिसमें. वेरी गुड. हाँ, तो अब तर्जुमा क्या होगा. हिदायत जो रोक देते हैं बाजी, जो गुमराह है. नहीं, खत्म अल्लाह, खत्मा का मतलब क्योंकि मोहर लगाना होता है ना, तो उसी के साथ आप तर्जुमा करेंगी. आप कहेंगी, कैसे कहेंगी. अल्लाह ने मोहर लगा. वेरी गुड वेरी गुड, बस यही बात है सिंपल सी, कि आपने ने को ऐड करना है, तो फिर आपका तर्जुमा हो जाएगा. पहले जो इसम बाद में आया, यानी इस्मुल जलाला, पहले उसको लेंगे आप, फिर आगे ने लगाएंगे, फिर जो लफ्ज होगा उसका आप तर्जुमा करेंगे. सिंपल इसका तरीका है. अच्छा, अब शाह के मीनिंग होते हैं चाहना. आप इस साइड पे आ गए, आप इसको भी जोड़िए अल्लाह के साथ. शाअल्लाह होगा जी. हाँ, वेरी गुड. ऐसे जी, अब तर्जुमा कीजिए. उर्दू नहीं आता बाजी मुझे. अच्छा, ये चाहना की मीनिंग में है ना, तो आप कहें अल्लाह ने चाहा. सिंपल. जी, अल्लाह ने चाहा. हाँ, अल्लाह ने चाहा नहीं, अल्लाह ने हाँ, शाह के मीनिंग, शाह के अगर हम वैसे तर्जुमा करें ना, अगर खाली शाह का करें, लफ्ज अल्लाह ना लगाए, तो उसका मीनिंग होगा कि उसने चाहा. ठीक है. जैसे आप कहते हैं, आप कहते होंगे ना इंशाअल्लाह. जी कहते हैं ना, तो इसका क्या मतलब होता है. इनका मतलब होता है अगर, शाह का मतलब होता है चाहा,
اگر اللہ نے چاہا تو وہی بات ہے یہاں پہ ہے شاء اللہ، اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. اگر خالی شاہ کا میں آپ کو کہوں تو آپ کہیں گی اس نے چاہا. ویری گڈ ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا سسٹر؟ غوثیہ جی. سسٹر غوثیہ. آپ کی کیونکہ پہلی کلاس ہے، لیکن بہرحال جی. بی کانفیڈنٹ، آپ کو الحمدللہ بہت اچھے سے آ رہا ہے. تو آپ آرام سے پڑھیے، ریلیکس ہو کے پڑھیے انشاءاللہ. چلیں نیکسٹ سسٹر.